नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे हज़रत बीबी आसिया का वाक़या बयान करूँगी कि ईमान की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली एक नेक खातून, जिसने मूसा की परवरिश की और बचपन में फ़िरऔन के जुल्म सितम से इन्हें बचाया। लेकिन जब इस खातून ने अल्लाह पर ईमान लाया तो फिर फ़िरऔन ने इसके साथ क्या सलूक किया और ऐसा क्या हुआ कि इस खातून को दुनिया की अजीम तरीन औरत का लक़ब दिया गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फ़िरऔन मिस्र का एक जालिम और जाबिर बादशाह था। इसने मिस्र में आबाद कौम बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। फ़िरऔन नहायत ही मगरूर बादशाह था और ख़ुद को लोगों का खुदा और राज़िक कहलवाता था, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत ना थी कि फ़िरऔन की मुखालफत कर सके। लिहाजा अल्लाह ने फ़िरऔन के ख़ात्मे का इरादा किया तो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब मूसा की पैदाइश हुई तो उन दिनों फ़िरऔन ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस मुसीबत और आफत के दौर में मजबूर मूसा की वालदा ने आपको एक संदूक में रखा, संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और इसे दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरऔन के महल के नीचे बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए इस नहर में चला गया। उस वक्त नहर के किनारे फ़िरऔन की बीवी आसिया बिन्ते मज़ाहम बैठकर नहर का नज़ारा कर रही थी। आसिया एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी। वो किसी बीमारी से शदीद तकलीफ़ में मुब्तला थी। फ़िरऔन ने इनका इलाज करवाया था मगर नाकाम रहा। कहते हैं कि काहिनों ने इसे बताया था कि ए फ़िरऔन, हम पेशनगोई करते हैं कि इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर इसके मुंह की राल इस बीमार खातून के जिस्म पर मली जाएगी तो इसे शफा मिलेगी। चुनांचा नहर में बहते हुए इस संदूक पर आसिया की नज़र पड़ी तो उसने मुलाज़मीन को इसे निकालने का हुक्म दिया। जब इस संदूक को पानी से निकाला गया और इसे खोला गया और मलका ने इस बच्चे को देखा, इससे यूं महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकी है जिसने इसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। आसिया के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। इस बच्चे का लुआबे दहन जैसे ही उनके हाथों पर पड़ा तो उन्हें शफा हो गई। फ़िरऔन की बीवी आसिया के बदन से कोई लड़का न था, वो बे औलाद थी। लिहाजा इस पाक दिल की खातून की ममता जाग उठी और उसने मूसा को गोद ले लिया। इस तरह अल्लाह की कुदरत से मूसा की परवरिश उसी फ़िरऔन के महल में हुई जिसने आप अलैहिस्सलाम के हाथों से हलाक होना था। दरअसल लफ्ज़ फ़िरऔन उस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। मूसा के किस्से के सिलसिले में दो फ़िरऔनों का जिक्र आता है। एक वो जिसके ज़माने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप ईमान की दावत और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा लेकर गए और जो समंदर में गर्क हो गया। लिहाजा बीबी आसिया का खावन जिसने मूसा को अपने महल में रखा, इस फ़िरऔन का नाम रमेसेस सानी बताया जाता है। दरअसल बीबी आसिया रेहान बिन वलीद की पोती थी। रेहान बिन वलीद वही बादशाह था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज़े मिस्र था और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया था। जब मिस्र पर किप्ती ख़ानदान की हुकूमत आई तो फ़िरऔन ने अपनी ताकत के ज़ोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और इन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हज़रत आसिया को फ़िरऔन के शर से महफूज रखा और वो आप पर कादक ना हो सका। मौरख़ीन लिखते हैं
کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی بی بی آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کی مانند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آسائش آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ فطری طور پر ان سے الگ کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے، جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے موسیٰ کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھیں، لہٰذا جب آپ نے یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھیں۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھیں، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رمسیس کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کے کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور دعا و استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی آسیہ کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہیں؟ لہٰذا فرعون نے بی بی آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ علیہ السلام نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بات پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر موسیٰ کے دین کو چھوڑنے کا کہا، لیکن جب بی بی آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ موسیٰ نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا،
اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و آسائش تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، چونکہ آپ کو جنت کے لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں کچھ ان الفاظ سے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت سے درجہ کمال تک پہنچے لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ لہٰذا روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت اور اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں ایک بہترین زندگی گزارتی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ کے دین پر ایمان لے آئیں، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں اور منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزشتہ اعمال پر توبہ کر لی۔ بلا شبہ توبہ کرنا اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں، لیکن جو شخص بھی دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کے بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اپنا کومنٹ دینا مت بھولیے گا۔ میں ملوں گی اگلی ویڈیو میں کچھ اہم واقعات کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔